بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اولاد کے حقوق کی چہارم، بیٹیوں کو ناپسند کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود ابراہیم کرخی سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے قابل و وثوق ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں شادی کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک مرد جو خیر و خوبی ایک عورت میں دیکھ سکتا ہے وہ میں نے اس عورت میں دیکھی ہے، مگر اس نے مجھ سے خیانت کی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا؟ عرض کیا کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا شاید تو نے اس بیٹی کو ناپسند کیا ہے، حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے اباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ تمہارے آباء و اجداد اور یہ تمہاری اولاد، تمہیں کیا پتا کہ ان میں سے تمہارے لیے زیادہ سود مند کون ہے؟ الفرو۔ نمبر 2، حمزہ بن حمران مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ بھی وہاں بیٹھا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا خیریت ہے؟ فرمایا کہ آخر کیا بات ہے؟ عرض کیا جب میں گھر سے نکلا تو میری بیوی وضع حمل کی حالت میں تھی، اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے ایک بچی کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین اسے اپنے اوپر اٹھائے گی، آسمان اس پر سایہ ڈالے گا، خدا اسے روزی دے گا، اور وہی خوشبودار پھول ہے جسے تو سونگے گا۔ پھر گھبراہٹ کیسی؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ مصیبت زدہ ہے، اور جس کی 2 ہوں اس کی فریاد خدا سے ہے، اور جس کی 3 ہوں اس سے جہاد اور ہر ناپسندیدہ کام ساقط ہے، اور جس کی 4 ہوں بس اسے اللہ کے بندو اس کی امداد کرو۔ اے اللہ کے بندو اسے قرضہ دو، اے اللہ کے بندو اس پر رحم کرو۔ الفرو الفقیہ ثواب الاعمال۔ نمبر 3، حسین بن سعید لہمی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے ناراحت پایا۔ فرمایا کہ اگر بالفرض خدا تمہیں وحی کرے کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں تو بتا کہ میں خود پسند کروں وہ دوں تو کیا جواب دے گا؟ عرض کیا میں کہوں گا یا اللہ مجھے وہ دے جو تجھے پسند ہے۔ فرمایا پس اس نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے، پھر تو کیوں ناک بھوں چڑھا رہا ہے؟ پھر فرمایا وہ لڑکا جسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے عالم جناب خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے فَرَدَدْنَا عَيْن یا بدلہا ربہما خیرن منہ زکواتن و اقرب رحمہ، ہم نے چاہا کہ خدا اس کے والدین کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ فرمایا چنانچہ خدا نے اس کے والدین کو اس کے عوض ایک ایسی لڑکی عطا فرمائی جس نے 70 نبیوں کو جنم دیا تھا۔
نمبر 4، حضرت شیخ الصدوق باسناد خود آبان بن تغلب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا بیٹیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمتیں، نیکیوں پر ثواب عطا کیا جائے گا اور نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ ثواب الاعمال۔ نمبر 5، احمد بن حسن حسینی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اور وہ اپنے آبائے طاہرین کے سلسلہ سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص نے بیٹیوں کی وجہ سے اپنے غم و غصہ کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری نیکیاں دگنی ہوں یا تیرے گناہ معاف ہوں، تو اب تو اپنی بیٹیوں کے حال کی اصلاح کر۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شب معراج جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا اور اس کی ٹہنیوں تک پہنچا تو میں نے اس کی کچھ ٹہنیوں کے پھلوں کو پستانوں کی شکل میں دیکھا کہ بعض سے دودھ اور بعض سے شہد اور بعض سے مکھن اور بعض سے گندم کی قسم کا آٹا نکل رہا تھا اور بعض سے سبزی نکل رہی تھی اور سب کا جھکاؤ زمین کی طرف تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ سب چیزیں یہاں سے اس لیے اگائی اور نکالی ہیں تاکہ تمہارے مومنین کی بیٹیوں اور بیٹوں کو یہاں سے غذا باہم پہنچاؤں۔ پس بیٹیوں کے باپوں سے فرمائیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے دل تنگ نہ ہوں، میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کی روزی کا انتظام کروں گا۔ عیون الاخبار۔ بیٹیوں کی موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ صدوق باسناد خود عمر بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میری بہت سی بیٹیاں ہیں۔ امام نے فرمایا شاید تم ان کی موت کی تمنا کرتے ہو، خبردار اگر تو نے ان کی موت کی تمنا کی اور وہ مر گئیں تو تمہیں ان کی موت پر اجر نہیں دیا جائے گا، اور جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا نافرمان ہوگا۔ الفقیہ الفروح۔ سلام علیک یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیک یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیک یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔